خداوند یسوع مسیح کے جلالی مبارک نام میں تمام سننے والوں کو پادری سیموئل عظیم سندھو کا سلام، اور میری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ کو اتنی برکت دے تاکہ آپ صبح دوپہر شام خداوند کے کلام کو پڑھیں اور ان مقدس روزوں کے ایام میں دعا میں بھی وقت گزاریں۔ آئیے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں۔ نئے ڈرامہ میں سے یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت، کلام پاک میں ہم سب کی رہنمائی کے لیے لکھا ہے: اے بچوں، ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعہ سے بھی محبت رکھیں۔ خداوند کی برکت، خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، مقدس یوحنا اپنے پہلے عام خط اس کے 3 باب کی 18ویں آیت میں جب ہم سب سے مخاطب ہوتا ہے تو بڑا خوبصورت انداز ہے، اے بچوں کہہ کر وہ مخاطب ہوتا ہے کہ ہم کلام اور زبان سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعہ سے بھی محبت رکھیں۔ پہلی بات میرے لیے اور آپ کے لیے جو وہ بیان کرتا ہے کہ کلام اور زبان سے نہیں بلکہ ہمارے کام اور ہماری سچائی سے بھی خدا کی محبت جو ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ مقدس یوحنا تاریخ کے اس بڑے پہلو کا ذکر ہمیں کرتا ہے، تاریخ کے اس پہلے واقعہ کی طرف ہماری توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے کہ جب ایک انسان نے اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھی تھی بلکہ وہ محبت سے خالی تھا، اس نے اپنے بھائی سے عداوت رکھی۔ قائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر کے ثابت کر دیا کہ میں اس شریر سے یعنی ابلیس سے ہوں، جو پھاڑنے والا، نفاق ڈالنے والا، نفرت پیدا کرنے والا اور جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹوں کا باپ بھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے، اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے، کیونکہ خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ جو کوئی راست بازی یعنی راستی کے نیکی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں ہے، بلکہ وہ جھوٹوں کے باپ ابلیس سے ہے۔ خدا کے فرزند اپنی راستہ بازی کی زندگیوں سے پہچانے جاتے ہیں، ان کی زندگی ان کی راستہ بازی کی پہچان ہے، جیسا کہ کلام پاک میں بیان ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ مسیحت اور مسیحی نظام کے آغاز ہی سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، کیونکہ اپنے بھائی سے محبت رکھنا الہی اور روحانی فرض ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ الہی محبت بھی ہے اور روحانی فرض بھی ہے جو اس محبت میں قائم رہتا ہے۔ محبت کا لفظ جو ہے عزیزو، دوستی یا انسانی چاہت کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ الہی محبت ہے جسے ہم اگاپے کہتے ہیں، یعنی دوسروں سے ویسی محبت رکھنا جیسی خداوند یسوع مسیح نے پوری دنیا سے رکھی۔ اس لیے وہی محبت وہ ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے رکھیں۔ اس لیے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، ہم نے اس بات کو جانا ہے کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ بھائی اس کو کہا جاتا ہے جو ایماندار ہے، جو کلام کو پڑھتا ہے، جو دعا کرتا ہے، جو وفاداری اور راستہ بازی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ لہٰذا جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے، وہ زندگی سے خالی ہے، وہ محبت سے خالی ہے، وہ موت کی حالت میں رہتا ہے، زندگی سے کوسوں
دور کھڑا ہے، کیونکہ کلام پاک میں بیان ہے اور بڑا خوبصورت بیان ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی، اس میں زندگی نظر نہیں آتی، زندگی کی موجودگی اس میں قائم نہیں رہتی، اس لیے کیونکہ وہ عداوت رکھنے والا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی، بھرپور زندگی ہمیں مسیح یسوع میں ملتی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کلام پاک میں لکھا ہے کہ جس کے پاس خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی بھی ہے، اس کے پاس مسیح کی محبت بھی ہے، اس کے پاس خدا کی محبت بھی ہے، اور وہ محبت سے اور زندگی سے لبریز ہے۔ عزیزو، مقدس یوحنا فرماتے ہیں کہ ہم نے محبت کو اس سے جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی۔ میں اور آپ اگر محبت کو جانتے ہیں، اور مقدس یوحنا بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تو محبت کو اس لیے جانا کہ اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اپنی جان دے دی۔ اور یہاں پر دنیا کا مال جو ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو، دنیا کے مال کو جو ترجیح دیتا ہے، جس کے پاس دنیا کا مال ہے اور اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے اور دریغ کرے، اور اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے۔ جس کے پاس دنیا کا مال بھی ہو، ساری سہولیات بھی ہوں، اور وہ اپنے بھائی سے اس کی مدد کرنے سے گریز کرے، اس کی مدد نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی محبت سے خالی، اس میں خدا کی محبت قائم نہیں ہے۔ اس لیے کلام پاک میں لکھا ہے، اے بچوں، ہم کلام اور زبان سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعہ سے بھی محبت رکھیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کلام اور زبان، کہ یہ امت زبان سے تو میرا اقرار کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ کلام کو ہم پڑھتے ہیں، کلام کے حوالے بھی دیتے ہیں، لیکن یوحنا آج اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کام اور سچائی دونوں چیزوں سے مسیح کی محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ کچھ بھی ہو، میرے لیے اور آپ کے لیے یہ آیت جو ہے کہ اے بچوں، ہم کلام اور زبان سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت کریں، یہ آیت ہمارے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے محبت رکھیں۔ دوسرے الفاظ میں جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم صرف پیار بھری باتیں ہی نہ کریں، ہم ایک دوسرے سے پیار کی باتیں کر کے نہ اٹھیں، نہ جھوٹا اظہار ہمدردی کریں، نہ شیخی ماریں، بلکہ محبت اور ہمدردی کا سچا اظہار ہو، وہ اظہار جو خداوند یسوع مسیح نے ہم سب سے کیا ہے۔ مہربانی اور ہمدردی کے کام بھی کریں، اور یہ کام سچے دل سے ہوں، اور اس میں مسیح کی محبت جو ہے وہ اتم نظر آئے۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کام اور سچائی کے ذریعے سے مسیح کی محبت کو بانٹا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے اب تمام سننے والوں کو ڈھیروں برکتیں عنایت کرے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔